نمبر 1، قرآن کریم کا تعارف، صفحہ نمبر 12۔ 1.1 الکتاب۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آسمان سے اپنے منتخب بندوں پر وحی بھیجتا رہا ہے۔ یہ خاص بندے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ جب کسی الہامی کتاب میں لوگ اس طرح گڑبڑ کر دیتے کہ اصل کتاب میں دوسری باتیں شامل ہو جاتی یا اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی تبدیلی کرنا چاہتا تو نئی کتاب نازل کرتا، جس سے ایک تو پہلی کتاب کی تعلیمات پھر سے تازہ ہو جاتی اور جو تبدیلی کرنا ہوتی وہ بھی کر دی جاتی۔ اس سلسلے کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے الکتاب خود رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، البقرہ آیت 2۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ تمام انسان اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ان تعلیمات کے ہمیشہ محتاج ہوں گے۔ قرآن کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ پہلی آسمانی کتابیں تو اپنی اصل صورت میں اس وقت دنیا میں موجود نہیں، مگر قرآن مجید ایک نقطے اور شوشے کے تبدیلی کے بغیر ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اس کو جمع کرنا اور اس کو سکھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 17۔ یقیناً اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کو سکھانا ہمارا ذمہ ہے۔ 1.2 دائمی اور عالمگیر قانون۔ قرآن حکیم اللہ کا دائمی اور عالمگیر قانون ہے۔ دائمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک یہی قانون چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور عالمگیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم، ملک، علاقے اور خطے کے لوگوں کا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدائی قانون ہے، جس میں رد و بدل کی ضرورت نہیں۔ اس کے احکامات جس طرح آج سے 1400 سال پہلے قابل عمل تھے، اسی طرح آج بھی ہیں۔ اس کے برعکس انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین قوموں، ملکوں اور زمانوں کے حالات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ 1.3 پہلی الہامی کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ قرآن حکیم پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ پہلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی عقائد کی تعلیم دی جو قرآن میں ہیں، اور اسی طرح اچھے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا تھا۔ صفحہ نمبر 14۔ قرآن مجید تمام الہامی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن پر بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی اس کو خوب جانچا جا چکا ہے۔ 1.4 قرآن کی تعلیمات۔ قرآن حکیم نے انسانوں کو اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھکنے، سورج، چاند، ستاروں، پتھروں کو پوجنے اور توہم پرستی سے ہٹا کر ایک خدا کا تصور دیا۔ بندے اور اس کے خالق کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ قائم کیا۔ انسانوں کی حکومت اور حاکمیت کے بجائے اللہ کی حاکمیت قائم کرنے والوں اور ملک کا نظام آپس کے مشورے سے چلانے کی تعلیم دی۔ عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ سود کو ختم کر کے زکوٰۃ کو رائج کیا، جس سے غریبوں اور حاجت مندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حلال اور حرام کا فرق بتایا۔ حلال روزی کو ضروری احکام قرار دیا اور حرام سے بچنے کی تاکید کی۔ عورتوں کے حقوق مقرر کیے۔ میاں بیوی کے باہمی رشتے کے بارے میں واضح احکامات دیے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور سب لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ 1.5 قرآن کی تعلیمات کے اثرات۔
ظہور اسلام سے پہلے عرب کے عام لوگوں میں دنیا بھر کی خرابیاں موجود تھیں۔ وہ شرک اور کفر کرتے تھے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے، جوا کھیلتے، شراب پیتے اور اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ قرآن کی تعلیمات کا اثر تھا کہ یہی لوگ دنیا کے سب سے مہذب اور شائستہ افراد بن گئے، انسانیت کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے۔ صفحہ نمبر 15۔ جن کے اپنے ہاں کوئی قانون نہیں تھا، انہوں نے ساری دنیا کو قانون دیا۔ جو خود گمراہ تھے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے رہنما بن گئے۔ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، انہوں نے دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم نے بندوں کو اس قدر مہذب بنا دیا کہ انہیں فرشتوں سے بھی زیادہ بلند مقام پر پہنچا دیا۔ ایسی جامع تعلیمات کسی کتاب میں نہیں مل سکتی۔ مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایسے منصفانہ اصول مقرر کیے جن پر عمل کر کے دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہماری فلاح و کامیابی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکتاب یعنی قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں ان کی پابندی کریں۔